بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے قافلے کا گزر ایک قبیلے سے ہوا۔ اس قبیلے کو جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل تھی۔ وہ قبیلہ کیونکہ شہر کی طرف جانے والا مین اور مشہور راستہ اس قبیلے کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا، لہذا بڑے بڑے سلطان، وزیر اور بڑے بڑے امراء کے قافلے بھی اس قبیلے سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ سلطان عبدالعزیز جب اس قبیلے کے درمیان سے گزرا تو اچانک سلطان کی نظر قبیلے کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک حسین و جمیل لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے اور باقی قبیلے کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سلطان کے سپاہی نے گاؤں والوں سے پوچھا، یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لڑکی بہت ہی چلاک اور شاطر لڑکی ہے۔ سلطان کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بدکار ہے، اور جس آدمی کے پاس اسے پتہ چل جائے کہ اچھا گھر، دن دولت موجود ہے تو یہ مکار عورت اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ سلطان کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان عبدالعزیز کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے سنا کہ ایک لڑکی ایک مرد کو بغیر نکاح کے اپنے شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، سلطان عبدالعزیز غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے سلطان عبدالعزیز کو دیکھا تو لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گاؤں والے سلطان کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے سے اترا تو اتنے میں سلطان کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ سلطان لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے پھر سے سلطان کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے سلطان عبدالعزیز کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے اس وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کا بیانات اس کی لڑکی کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے، اور پھر سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا، تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کا وہ لڑکی شوہر ہونے کا اعتراف کریے، اس کو لے کر صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود سنتری کو فلاں نشانی بتانا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر کہا کہ گاؤں کے سرپنچ لڑکی اور اس کے شوہر آگے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد و خواتین بھی موجود تھے، لہذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، اور جو بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہو تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے شہروں اور بڑے بڑے ملکوں میں ہے، لہٰذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، لہٰذا یہ میرے پیچھا کرتے کرتے آ گئی، اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والوں نے بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح کر رکھا ہو اور گاؤں والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ نوجوان کے بیان سننے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس لڑکی سے پوچھا، بتاؤ اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک غریب کمہار کی بیٹی ہوں۔ یہ نوجوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے
اس بازار میں میرا بابا کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اطلاع دینے کی خاطر بازار میں اپنے بابا کے پاس گئی۔ جب میں بازار میں پہنچی تو اس تاجر کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو اس نے میرے باپ کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی۔ میرے باپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نکاح ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے دن رات میرے جسم سے لطف اٹھایا۔ جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بستر پر لے جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کرو۔ دن رات ہم بستری کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو صرف پیار محبت نہیں، اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ میری بات کبھی نہیں سنتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ جب 1.5 ماہ گزرے تو اب اس کا میرے سے دل بھر چکا تھا۔ ایسا ایسا یہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ اب وہ دن کی بجائے بات راتوں میں چلی گئی اور راتوں کے بجائے ہفتوں میں چلی گئی، اور جب 2 ہفتے گزر گئے تو اب اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ اب یہ میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کر چکا تھا۔ اب سلطان عبدالعزیز دونوں کے دلائل سن چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، لہذا مجھے گاؤں کے چند گواہوں کی ضرورت پڑے گی، اور ان گواہوں کے بیانات کے بعد ہی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے چند بزرگ آدمی کو کٹہرے میں بلانے کا حکم دیا۔ جب ان کو کٹہرے میں لایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان تمام گاؤں کے بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دیے اور اس عورت کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سلطان عبدالعزیز بڑا حیران ہوا۔ جب میں اس مرد کے دلائل سنتا ہوں تو یہ سچا لگتا ہے، اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے۔ لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ چہرے سے ہی وہ نوجوان تاجر بد کردار لگ رہا تھا۔ گواہوں کے بیانات کے بعد اب سلطان کے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔ سلطان عبدالعزیز پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا، اگر تم کہتی ہو کہ تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ 2 ماہ گزارے ہیں تو تمہیں اس کے گھر کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہوگا۔ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، مجھے اس کے گھر کے ہر بات کا پتہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس آدمی نے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا فارم بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے جو کہ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر سے خرید کر لایا تھا۔ اس نے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھے ہوئے تھے۔ جب میری شادی ہوگی تو میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی یہ بات سنی تو سلطان عبدالعزیز تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سنانے کا حکم دیا۔ تمام لوگ اپنے دلوں میں عجیب سی کیفیت لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لے کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب سلطان عبدالعزیز کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو سلطان عبدالعزیز نے قدم رکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کر لیا اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تم لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں نوکر کو حکم دیا جائے کہ اس کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا۔ تمام لوگ اور سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کے لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا فیصلہ سنائے گا۔
چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسے کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں، اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے، اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، گواہ بھی خریدے جا سکتے ہیں، گاؤں والے بھی خریدے جا سکتے ہیں، اور نکاح خواہ بھی خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے، اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے، اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا ہے۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، گواہ بھی خریدے جا سکتے ہیں اور ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو سب لوگ حیران تھے۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خریدا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ عورت تیری ہی بیوی ہے، اور اس بات کو تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو، ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان ڈر گیا اور فوراً سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ سلطان معظم، بے شک یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضور، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ جیسے اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدم کو نہ چڑھتا۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اس گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے تو بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، چند سکیوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے یہ بات کی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والوں، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں، تم بے نسلے ہو جو پیسوں کی خاطر بک جاتے ہو۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آج اگر تم دوسروں کی ماں بہن بیٹوں سے ظلم ہوتا دیکھ کر چپ کر جاؤ گے تو کل کو تمہارے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو لوگ دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے اور نہیں بولیں گے۔ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اسے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا اور تم اس گناہ میں اس نوجوان کے برابر کے مجرم ہو۔ تم نے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہو تو ہے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔